الرحمن الرحیم. ایکو کھولیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واصل احترام ماؤں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، لاجپال، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آج بھی وہ دی بادشاہی ہے، کل بھی اس دی بادشاہی ہے. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. جدو کچھ بھی نہیں رہے گا وہ بے نیاز کیلا رہے گا. جتوں سیدھا خدا دی خدائی رہے گی اتوں سیدھا مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی. جتوں سیدھا ذکر خدا رہے گا اتوں تک مصطفیٰ دا ذکر مصطفیٰ رہے گا. معزز سامعین حضرات، میں ہر مشکل دا حل ایک وظیفے اندر ہی دیکھے ہے. جو آدمی روزانہ محمد وآل محمد تے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ بن منگے اس دا سب کچھ اسوں عطا کر دیندہ ہے. اپنی زندگی چ وظیفہ بناؤ. ہر دوست احباب اپنی زندگی دا اے وظیفہ بنا لے کہ اس نو اس کائنات دے اندر اس وظیفے دے نال زندگی بسر کرنی چاہیے. آج مشکلات کیوں ہیں کہ اسانے مولوی ازم سمجھ کے اے بات چلا دیتی ہے کہ بس جی اے زیادہ وظیفے کرنا مولویاں دا کام ہے، پیران دا کام ہے. اسی اپنے آپ نو ڈی ویلیو کر لیا، ڈی گریڈ کر لیا کہ بس جی اے سارا کام ہی مولوی تے پیران دا ہے تے اسی تے بس ایویں عام جے مسلمان ہاں. اے اپنی ذہن دے وچوں سوچ بدلو. ہر مسلمان حضور دا عظیم امتی ہے. جتنے تسی امتی اتنے میں امتی ہیں. جتنا اسلام میرے واسطے اتنا اسلام تاڑے واسطے. جتنا درود پاک میں پڑھا تو میری زبان چسر پیدا ہوئے گا، اتنا ہی تسی پڑھو تاڑی زبان چسر پیدا ہوئے گا. اور درود پاک ہی ایک ایسی عبادت ہے. نماز پڑھی ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، حج کیتا ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دیتی ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، فطرانہ دیتا ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، روزہ رکھے ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، صدقہ کیتا ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. مگر واہ بے نیاز تیری شان تو قربان جاواں. فرمایا ہر عبادت نو اگر قبول کرانا ہے میرے یار تے درود پڑھ لا. میں نہیں ویکھنا کمی ہے کہ نہیں، بس یار تے درود والا مٹھا پا لویں تے میں ساریاں کمیاں پوریاں کر دواں گا. ہر انسان دی عبادت چ کمی. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اپنی زبان تو نکالو تو فوراً قبول ہو جاندی. اپنے آپ نو کدی بھی نہیں سمجھنا کہ لو جی ساڈی تے رب سندا ہی نہیں. میں ذرا مولویوں تو ہٹ کے گلاں کرنا ہونا وا. اپنے جننے میرے چن بیٹھے نے اونی ساڈے نیکاں دی رب نہیں جے سندا جنی گناہگاراں دی سندا ہے. میں تاڑے سارے تو زیادہ گناہگار ہاں.
یہ اللہ نے ہر ایک تے پردے رکھے نے، تیرے تے بھی رکھے نے، میرے تے بھی رکھے نے، اودیاں مہربانیاں نے، نہیں تے اتنے گناہگار نہیں کرتے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں۔ ہمارے گناہگار ہونے کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہماری گاڑی وہاں کھڑی ہوتی ہے جہاں سے مال ملتا ہے، غریب کے گھر میں تو ہماری گاڑی بھی نہیں کھڑی ہوتی۔ مولوی تے پیر دی گڈی ہمیشہ اتنے کھلوئے گی جتنے ٹینکی پھل ہونی۔ ہاں جی، میں گلاں کرنا سرخریاں تے اللہ والے جڑے نے نا، دیکھ لیں یہ میری بات، بابا بلا آندا چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتھے ہون عقل دے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانوں مننے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو اپنے سے اونچا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے اونچا نہیں سمجھتے۔ مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی۔ اسی جویں جویں وڈے مولوی بن جانے، اسی ماڑے نو گڈی دے کول نہیں آن دیندے، کول نہیں بہن دیندے۔ بھئی یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بلال جب مکہ فتح ہو تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو تو نبیوں کا سردار نیچے کھڑا ہو۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ حضور نے سٹیٹس ختم کیا ہے، بس سٹیٹس سے نکلو، یہ کپڑوں سے، یہ شہرت سے، یہ گاڑی سے، یہ لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن، یہ سب گاڑیوں کے سٹیٹس سے نکلو۔ اللہ کے ہاں سٹیٹس اس کا ہے جو کملی والے پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے، حضور کی نوکری کرتا ہے، حضور کی غلامی کرتا ہے۔ مگر ہمارا سٹیٹس ہے جو مولوی وڈی گڑی تو اتر داسیا نے بلے بڑی بلا ہے پہنچی ہستی تے جڑا بیچارہ اتر رکشے تو اتر کے آوے اسے اسلام بھی نہیں لینا۔ یہ سٹیٹس سے پیار کرنا شروع ہو گئے لوگ۔ مگر میرے نبی کی سواری ابو ایوب انصاری کی کلی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مصطفیٰ نے کسے دی کلیاں تے کوٹھیاں نہیں ویکھیاں، کملی والے نے صرف پیار ویکھیا ہے۔ نا جی جتنے بیٹھے ہیں سارے میری گلاں نال اتفاق کرنگے کہ یہ سٹیٹس سے نکلو۔ یہ ماں ہی کائنات میں ایک ہستی ہے جو سٹیٹس سے پیار نہیں کرتی، صرف اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ تے ایک میں ماں چور صفت ویکھیے، جنہ پتر غریب ہوئے گا ماں او دے وال ڈیرا لاؤندی جے میر وال نہیں لاؤندی۔ کئیاں نوں پوچھیا ماں تو تگڑے پترال بہ اسی چ پویں گی؟ آندی پتر جے میں اینوں چھڈ کے چلے گی نا تے دے وال کنے آونا؟ ماں کی سوچ ویکھ لو، ماڑے پتر وال ڈیرا لاندی ہے، ماڑے پتر نال بہتا پیار کردی کیونکہ تگڑے بھی او دے نال مل کے رہن۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، ایویں گلاں نہ کریا کر، ایویں شکوے نہ کریا کر۔ کنا ماپیاں دے گلے کرنا وے، ماپے تے پتراں نو پالن دے بکے، ماپے تے پتراں نو جوان کرن دے بکے ہوندے نے۔ حد ماں پتر جمے کا جوان ہوے سکھ نصیباں نہ ملدے نے۔ عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جدوں امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، دنیا دیتے ماں باپ دا عزت احترام کیسا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے تے نمازاں پڑھیا بھی ضائع جان گیا، حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیا۔ مولوی تے پیر تینوں اج دین دستے نے، انہاں تے پھلاں دیاں پتیاں برسات کرنا ہے، اچھے کپڑے پہنانا، اچھی جوتی پہنانا ہے، اچھے گفٹ دینا ہے، اچھی جگہ تے بٹھانا ہے، اچھے بستر تے بٹھانا ہے، اچھے نابیالہ لباس دینا ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے، ناصر مدنی 20-25 سال بعد تینوں دین دے سے خدا احترام کرنا ہے، مگر سوچے ہی ماں باپ کون ہے؟ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ ماں نے تینوں مسجد دکھائی، باپ نے تینوں مسجد دکھائی، ماں باپ نے بے نیاز دی پہچان کرائی۔ اللہ ایک دا شریک کوئی نہیں، میرا نبی ایک، اس تو بعد نبی رسول کوئی نہیں، آخری نبی دی پہچان
पहचान माँ बाप कराइए, अर्श वाले दी पहचान माँ बाप कराइए। मैं सवाल करना चाहना है, सारे भरा संडे वाले दिन इकट्ठे होके अपने माँ बाप नू सीढ़ियां ते खड़ा करके ऊपरों फूल फेंक दे नीचे लेके आया करो। माँ बाप पूछे बेटा क्यों है, क्या कर अम्मा जी नासर मदनी साहब आए सी, वो एक जुमला कह गए ने कि जिन्नू असी सुनन जाइए मौलवी साहब नू या पीर साहब नू या कोई नाथ खां आया हुए तो ते फुल सुनने आओ, सानू नबी पाक दी पहचान करांदा, अल्लाह दी पहचान करांदा है। मां मैं तेरे ते फुल इस वास्ते सुटे ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था मां ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है मां, बहुत याद आती है मां, बहुत याद आती है मां, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। जिस दिन मां नू छोड़ के बेगम दे नाल होटल ते जाना है, जिस दिन मां घर च लग बैठ के खाना खाए ते बच्चे ते बेगम लग बैठ के खान, नबी जिथे जनाबे वाला वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट, जिथे अच्छे अच्छे बर्तन लगे हों उथे बेगम ते बच्चे ते आप खावे। मां बाप नू एक कमरे च एक कौली, एक गिलास, एक बोतल ते एक जनाबे वाला चम्मच, चलो जी उथे फकीर बैठा है रोटी देओ, शर्म नहीं आंदी जिथे नौकरां नू भी नहीं रोटी दित्ती जांदी जिवें बादशाहां नू देना है। मैनू एक ब्रिगेडियर साहब दा फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं कह जी बोले, कहते मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना, डोंट ना जी दुनिया में पापा वो मेरी पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने बोला बट मेरे बच्चे क्यों? पापा वो पहली जब भी मैं स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो, खाना खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया, इसने खाना खाया कि नहीं खाया। मगर अब वाली राइट एक दफा पूछती है खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। कभी तुम बाजार में से कोई चीज लेकर आओ तो पहले मामा पापा के मुंह तक लेकर जाया करो। माँ बाप कवे पुत्र अज खैर है पहले सानू खिला रहे हैं, अम्मा साडियां वधियां कटियां तुसी खादियां ने, अज तेरियां वधियां सा खानियां। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। अपनी बेगम को बोलो मेरी माँ का दूध भी लग रख दो, मेरी माँ का फ्रूट भी लग रख दो। मामा पापा जब दिल करे फ्रिज से निकाल कर खाओ 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 क्यों? वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। आज मेरे से वादा करे माँ के कमरे के बिना भी मिले बगैर नहीं गुजरना। वो दुनिया में माँ तब तक नहीं सोती जब तक तू घर में ना आ जाए, जब तू घर में आ जाए वो सो जाती है, जब तक तू सोए ना वो थपकियां देती है। आज कितने बेटे बेटियां हैं जो माँ बाप को बिन पूछे सो जाते हैं, वो ना जी थपक कर सुलाती है माँ। ये बाजू का सराना बना देती है, जब तक बेटा न सोए बाजू निकालती नहीं। मैनू अल्लाह की कसम है, वो आपको भी अल्लाह की कसम है, जाके देखना है बेगम दा कमरा सोना है, बेगम दे कमरे च सीलिंग कराना है, बेगम दे कमरे च टेक्सचर कराना, बेगम दे कमरे च मास्टर मोल्टी फॉर्म, बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी, बेगम दे कमरे च अटैच बाथ, बेगम दे कमरे च डेंगी स्प्रे, बेगम दे कमरे च जनाब कोरोना एसओपी। जिन्ना मापियां दे कदमां च जन्नत अज उन्हां कमरियां च जाले लगे। बिस्तर भी गंदा, बेड भी गंदा, गद्दा भी गंदा, सराहना भी गंदा। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये मरने के बाद बरादरी को इतना खिलाते हो, मौलवियों को अच्छे सूट लेकर देते हो, कभी जिंदगी में माँ बाप को इतना कुछ खिलाओ तुम वली हो जाओ। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, आज जाकर देखना तुम्हारी बेगम का कंबल प्यारा या मामा पापा का कंबल प्यारा है। रोंदे वे के शरीक भी बुए ढोलेंदे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे।
اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے میرے بھائی حاجی افتخار صاحب ماجد بشیر صاحب جتنے دوست احباب بیٹھے یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننا اس کو میرے کہنے پہ عید والے دن تائے کر چاچے کر ماسی کر پھوپھی کر جانا قربانی دا گوشت پہ آوے مرضی نہ لات پھڑ کے کسے بیلی نو دینا مرضی نہ اوجری دینا مرضی نہ کلیجی پکڑ کے دینا چاچا بول پے گا چاچی بول پے گی تایا بول پے گا تائی بول پے گی بیٹا رکھ دے انہیں منڈے ہوندہ تینوں دوانگے اپنے گھر آمی قربانی والے دن مرضی نہ گوشت پکڑ کے جنہوں مرضی دے ماں نہیں روکے گی کیوں اپنی ماواں والی تھا کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے یہ بچے پڑھ لکھ کے کہتے ہیں if you don't mind don't touch me like ماما تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں انٹرفیل کرنے والے پاپا تم کون ہوتے یہ کوٹھیوں کے بچوں کے میں نے بڑے دماغ خراب دیکھے ہیں جب یہ لمز میں پہنچتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں جب یہ جناب سی اے کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں جب سی ایس ایس کر کے پی ایف سی افسر بن جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں میرے دروازے کو بھی آپ مت لگانا مجھے پتا ہے آپ کو پتا نہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اور تیری افسری چلے پوے یہ وہ افسر ہے جس نے صبح 6 بجے اٹھ کر تیرے لیے ٹفن تیار کیا یہ ماں وہ افسر ہے جس نے تیرے رکشے کا انتظار کیا دروازے پہ کھڑی رہی یہ وہ ماما پاپا ہے ابھی تم سکول نہیں پہنچے یہ برتن صاف کرنے لگ پڑی ابھی تم سکول سے واپس نہیں آئے اس نے لنچ تیار کر لیا ابھی تم سکول سے آئے اس نے کھانا آگے رکھ دیا ابھی تم نابی ٹیوٹر کے پاس ٹیوشن جانے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے تو اس نے شام کا کھانا تیار کر لیا ابھی شام کا کھانا تیار کر کے کھلایا ہسبینڈ آیا اس کو سلایا ایک بچہ رات کے 8 بجے آیا اس کو دروازے پہ پایا پھر دروازہ کھولا ابھی 10 بجے آنکھ لگی پھر ایک بیٹا آیا دروازہ کھولا ابھی رات کا 1 بجا پھر ایک بیٹا آیا پھر دروازہ کھولا چپکے سے اشارہ کیا اونچا نہ بولنا تمہارا بابا نہ دیکھ لے اللہ کی قسم 1 کروڑ انعام دیتا ہوں کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کر بتائے جب صبح 6 بجے اٹھتی ہے پھر بچوں کے ٹفن کے لیے کھانا کے لیے ناشتہ کے لیے ایک ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا تیرے بچے مینوں سون نہیں دیندے اللہ کی قسم ہے یہ ماں باپ اپنا سکون تیرے پہ لگا دیتے ہیں ان کو سکون صرف قبر میں ملتا ہے اللہ کی قسم ہے یہ جملہ کیوں نہ کہوں اپنی ماواں والی تھا کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے یہ جتنی آنکھیں اشک بار ہیں میں آپ کو بچپن یاد کرا دیا ہے لا جاندہ وے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے میری سپیچ کے بعد دیکھنا ماما پاپا کے کپڑے پیارے یا آپ کے پیارے ہیں فقیر بنا دیا تم لوگوں نے اپنے ماما پاپا کو نہ ان کا جوتا برانڈ کا نہ ان کے کپڑے میں نے یتیم خانہ بنایا ہے 25 سال میں نے یتیمی دیکھی ہے مجھے پتا ہے یہ یتیم کیسے پلتا ہے یہ ماں باپ کے بنا میں نے یتیم خانہ بنایا میں گجرانوالے گیا ہوں وہاں ایک بچے کو پکڑا ورکشاپ سے میرے بچے کی جہاں کام کرتے ہو آپ کے ہاتھ کالے ہیں سلوٹے پڑی ہیں وٹ پڑے نے میں چمے کہندہ مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تھے میرے ہاتھ چمے میں کہ بچہ میں کوئی مشہور نہیں بول میرے چاند میں گناہگارا تو گناہگار نہیں تو فرشتہ ہے افتخار ٹھاکر صاحب میں نے اس بچے کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک ہو کیونکہ بچہ فرشتہ ہوتا جب تک بالغ نہ ہو میں گلے سے لگایا چما میں نے بولا میرے بچے تیری عمر تو پڑھنے والی ہے آؤ میں تمہیں کالجوں میں داخل کراؤں اسپائر کالج میں جاتا ہوں خطاب کرنے سپیریئر میں جاتا ہوں پنجاب میں جاتا ہوں میرے بچے آؤ میں تمہیں داخل کراؤں بچہ پھرنوں جی رونے لگا کہتا مدنی صاحب آپ نے مجھے پوچھا خوشی ہوئی میں نے گلے لگایا وہ میرے بچے یہاں کام کیوں کرتا تیری عمر تو پڑھنے والی پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی کہتا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے
कलेजे ना लगाया। आओ मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सैल्यूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे पापा। वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते, ये जो लड़के मामा पापा को बोलते तुम कौन होते हो। ये लाहौर फिरोजपुर रोड पे जुल्म हुआ काने में, बच्चे ने पबजी खेलते हुए अपनी माँ को मारा, अपने भाइयों को मारा, अपनी बहनों को मारा। ये पुलिस ने केस फाइल किया है, मैंने देखा है कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। आओ मेरे बच्चों, ये जो तुम्हारी गल्लों का रंग पिंक पिंक, ये होंठ पिंक पिंक, ये जो हाथ आपके नरम है और ये मुलायम मुलायम ट्राउजर पहनकर तुम जाते हो कभी नवजी स्टेडियम में, कभी पार्कों में, कभी मरी की सैर, कभी निरान की सैर, ये सब तुम्हारे मामा पापा का सुकून है जो उन्होंने अपना सुकून बर्बाद किया और तुम्हारे लिए सुबह 6 बजे काम पे निकले, रात को 6 बजे आते हैं। अपने यारों की महफिलें भूल गए, अपने यारों की बैठ के भूल गए, अपने यारों के साथ जाना भूल गए। नहीं यार तेरी भतीजी दा दाखला जमा कराने जाना है, नहीं यार तेरे भतीजे नु कॉलेज छड़न जाना है। ये नौकर बन गए तेरी खुशी के लिए और तुमने कहा तुम कौन होते। आओ मैं बताऊं ये कौन होते हैं। जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी कोठियां ब्रांड की नहीं होती। अगला जुमला कहने लगाऊं ये तुम्हें 55 याद करा देगा। जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। यहाँ कितने ताए चच्चे बैठे बताओ, तुम्हारे भाई के ये 3 बच्चे तेरी पॉकेट से 5000 निकाल सकते हैं। बताओ जुर्रत कर सकते हैं तेरे बटुए को हाथ लगा जाएं? क्यों नहीं? अपने बापुआ वाली था कोई लेदा नहीं, उतले मनोते हर कोई पुतरा कह ले दे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडांदी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी वधी गड्डी जे मिल जावे ते खांदी बादशाहां वाले लाड आप लडांदी ठंडे साल लोको खाने पे जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे तते सालन फिर करने वाला कोई लभदा नहीं। मावा को कोई पुत दे नखरे हुन नहीं कोई कहेगी कि देख मेरा माजद ते आया नहीं, नहीं कहेगी SHO आया कि नहीं आया। किन्ने कहना है? मैं लफ्ज कहांगा तड़प जाएंगे। जुमला अगला बड़ा दर्द वाला है। मैं कहता हूँ तंदुरुस्त माँ बाप 1 लाख के हैं, बीमार माँ बाप 1.25 लाख के हैं। तुम बोलोगे ये मदनी साहब के अजीब जुमला बोला है। लोग तो कहते हैं मरे 1.25 लाख के होते हैं, मैं कहता हूँ बीमार 1.25 लाख के। तुम बोले कैसे? शामो शाम शहरों करनू आना पै जांदा जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लेंदा। ये बूढ़े माँ बाप नेमत है, घर में हो फिक्र नहीं होती। बंदा जिथे मर्जी बह जाता फिर के आ जाता है, पता होंदा मेरी माँ कारे मेरा बाप कारे। रोंदे मैं जुमला कहांगा अल्लाह जानदा सब कहंदे ने मां सुनवा तो वख कदे न होए। अज जदों गल कफनी पाई होके पर रोए। की सोचे आसी की होया हुन कि सुन दोष दिया दस किथों लबांगे तेनु मां दस किथों लबांगे। भरा कबर चलाने सौखे ने भैना मैं थोड़े मिनट ही सिर्फ बोलना जरा सुनिए। भरा कबर चलाने सौखे ने, बेटे कबर चलाने सौखे ने, पर ये लाहौर में सुन ले माजिद बशीर साहब की वालदा को उन्होंने अपने हाथ से कबर में उतारा है। ये जुमला कहने लगा हूँ भरा कबर चलाने सौखे वेली
قبر چلاؤنے سوکے رشتہ دار قبر چلاؤنے سوکے پر جنہ ہتھاں تے لوریاں لئیاں اس ماں نو کفن دے 3 بنداں چ بند کر کے جدو پتر قبر چ اتار دینے سلیپا مودیاں مار دینے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے جدو 3 مٹھا مٹی دیاں پر کے میرا قبر چ اتار دینے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے اما جنے کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ پر کے پاواں ادھر بھرا کہندے نے ٹائم بدل لا پرجائیاں کہندیاں اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں راتاں نو کنڈے کھولن والی اج ہر بنس پورے دے قبرستان چ جا ستی ہے ادھر پتر آندے نے لے مائے سویڑا ونڈیا لے مائے سویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے یہ جہاں میں کہوں گا جتنے بیٹھے ہیں جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ ہے آج ہی جا کے قدم پکڑ لویں آج ہی جا کے بسترے چیک کر لیں آج ہی جا کے لباس چیک کر لیں آج ہی جا کے جوتے چیک کر لیں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس بے نیاز کی قسم اٹھاتا ہوں جن کے گھروں میں ماں باپ ناراض ہے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں زکاتاں دتیاں بھی ضائع جان گیاں صدقے کیتے بھی ضائع جان گے یہ جہاز کا ٹکٹ لے کر حج کرنے جاتے ہو پتہ نہیں قبول ہوتا کہ نہیں اللہ کہتا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ نہ ویزا لگاؤ نہ پیسے لگاؤ نہ جہاز پہ بیٹھ نہ کرونا SOPs پہ ٹیسٹ کرا کے وہاں کرتی نہ ہونا پڑے صرف صبح اٹھ کر ماں سوئی ہو کمبل اوپر سے ہٹا کر سوئی ماں کا مکھڑا دیکھ میں قبول حج کا ثواب عطا کر دوں گا تم کمرے سے گزر جاتے ہو بھولے سوئی بھی ہو تو جگایا نہ کرو اوپر سے کمبل چہرے سے ہٹا کر زیارت کر کے گزر جایا کرو یہ چہرے چند دن کے مہمان ہیں آپ کے پاس جب اس کمرے میں یہ چہرہ نہیں ہوگا تو پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش میری ماں ادھر ہوتی آخری باتیں ان سے میں تھوڑا سے ٹائم لگانا تھا مجھے پتا مہمان آئے کافی دیر سے لفظ بڑے وڈے نے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے میری بہنہ بھی سن میرے پرا بھی سن آؤ زندہ دلانے لاہور شہر دے گئی اور باسیوں کتنے بیٹھے ہیں لفظ سننے والے ہیں کملی والے محبوب دے نو کرو جن نے مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سخنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو ابو اپنی اور ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے بھولا وقت جنت نو گود کھڑایا ہے تو پاوچ تیری او چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیری او دوار بن جاندے نے میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والے تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا وہ جن نے ایم میں کرایا تینو لاہڑا بنایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو ابو اپنی اور ماں پیاں دا شان وکرا وکرا ماں پیاں دا شان وکرا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
जिथे रन बीमार होवे रात ही गड्डी पा के ले जाना, अगर मां बीमार होवे आना सिर बन के पई रो डिस्प्रिन खा ला सुबह तेन ले जाऊंगा, पर कदी कुरान पढ़िया हुंदा वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। निक्का जिहा सा डॉक्टर ने जवाब दिता बीबी इहनूं शहर ले जाओ। मां ने ना धुप वेखी ना छां वेखी, इत्थों जुआ मिलिया कुरकी हस्पताल ले जांदी है, उत्थों जुआ मिलिया जना ले जांदी है, उत्थों जुआ मिलिया इतफाक ले जांदी है, उत्थों जुआ मिलिया जर्नल ले जांदी है, उत्थों जुआ मिलिया लाहौर दे चिल्ड्रन हस्पताल ले जांदी है। आंदी है डॉक्टर साहब मेरा मखान भी विक जे पर मेरा पुत्र बच जे, आ मेरियां डंडियां भी विक जन पर मेरा पुत्र बच जे, आ मेरा जेवर भी विक जे पर मेरा पुत्र बच जे, आ मेरा मकान भी विक जे पर मेरा पुत्र बच जे, आ मेरा जेवर भी विक जे पर मेरा पुत्र बच जे, आ मेरी दुकान भी विक जे पर मेरा पुत्र बच जे। अजे मां ने तेरियां कोठियां नहीं वेखियां, अजे मां ने तेरी बेगम दे दबके नहीं वेखे, अजे मां ने तेरे बच्चियां दी खेड़ सबान नहीं वेखी, अजे मां ने तेरियां कारां नहीं वेखियां। डॉक्टर ने हिंजू केर दित्तियां ने बीबी अल्लाह वल ध्यान कर ला। आंदी रब्बा मैं नंग फकीर हो गई, पुत्र मगर सब कुछ वेच के लाता। कदी चिल्ड्रन हस्पताल जाना उत्थे जाके वेख मां किवें खड़ी है, एक बच्चा लेटिया ते मां खड़ी है तरसदी है मेरा लाल बच जावे। अल्लाह जानदा जाके वेखते सही ना। डॉक्टर ने हिंजू केर दित्तियां ने बीबी अल्लाह वल ध्यान कर ला। आंदी रब्बा एदे थाए मैनू मार लो पर मेरा पुत्र बच जाए। लेडी विलिंगटन अस्पताल में एक दिन गया, नर्स कहती मदनी साहब आप मदर की शान बयान करते। मैं क्या जी, कहती यहाँ बच्चे आते हैं लेकर तो मैं पूछती हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए या बीवी चाहिए, एक चीज बचनी है लिख के दो। कहता मुझे बच्चा नहीं चाहिए बीवी चाहिए, बच्चा तो अल्लाह और दे देगा। मैं कसमें अखा चो आंसू बहा के गया। मेरी बहन नासिर मदनी मां दी शान बयान करनी छोड़ देगा। कदी मां दे बेड पर जाके लखावी तेनू पुत्र चाहिदा या जान चाहिदी, मां करोड़ वरा लिख के देवे इहदे थाए मैनू मार लो पर मेरा पुत्र बच जाए। वे सदके जावा लखा साग ने बंदे दे विच दुनिया पर नहीं हो मां दे साग दे साग वर्गा। पुत्र भावें जमाने दा वली होवे पर नहीं हो मां दे पैरां दी खाक वर्गा। जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा दिल नहीं दे सकता कोई मावां दा। मावा जन्नत वालियां छावां अल्लाह सोहणिया करम कमावी मां मेरी नो जन्नत पचावी कर के रहमत उते निमाए आएंगे केड़ी रुते। मावा पुतांदा साक अनोखा पुछ ले पावे सारे लोका मां बिना कोई ना पूछे निमाए आएंगी केड़ी रुते। कितने बैठे हैं मेरे दोस्त अहबाब, ये लफ्ज अपने दिल में लेकर जाना है। अल्लाह जानदा जन्नत मां दे कदमां तले बाबा जन्नत दा दरवाजा है। जितने बैठे हैं मेरे कमली वाले महबूब की ये बात सुना कर इजाजत चाहता हूँ। मां उम्मे अमन कहनी है आमना जरा हौसला कर, कमली वाले महबूब दी मां आमना रो रही कहनी आमना रोंदी क्या वे कहनी है दुनिया च पुत्रा तेरा रोना खड़ी दी कड़ी मेरा रोना खड़ी दी कड़ी पर तेरा रोना सारी उम्र दा ही अगे बाप नहीं तकिया। अज अम्मा भी टुर चली मकामे अबवा रेत दा टिब्बा कमली वाले दी मां खड़ी प्रदेश विच 200 किलोमीटर मक्का 200 मदीना मकामे अबवा बदर तो 30 किलोमीटर साइड विच कमली वाले महबूब बैठे हुए ने। मैं सदके जावा बाजू पकड़िया और सुनो पुत्रो जदों कोठी दा गेट खोलो नौकरी ते जान लगे जुमला क्या करो बेगम नू मेरी मां दा ख्याल रखी मेरे बाप दा ख्याल रखी, पुत्रा नू क्या करो दादी दा ख्याल रखी दादे दा ख्याल रखी। कमली वाले महबूब दी मां
نہیں میں اینو کنا نہ لگ کے رو نہ دوی اینو ماں یاد نہ دوی اینو ماں جیسا پیار دوی اینو باپ جیسا پیار دوی نہیں اپنا حوصلہ کر نہیں میں ماما باج ہنیری ہندئی ماما باج بچے رل جاندئی کملی والے محبوب اما دے آٹا تے اوٹ رکھے اما راندی کیا وے پترا لکھا دیا ماما مر چھوٹے پترا دا ہاتھ وڈیاں دے ہاتھ وچ دے کے جاندی ہے تیرا نال کے جمیا ویر وی کھوئی نہیں بہن وی کھوئی نہیں لے پتر حوالے رب دے میلے چار دلوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملان گے میں شیر پڑھا گا لو رہے ٹھاکر صاحب پڑھن ہو رہے ناد خان صاحب پڑھن ہو رہے تسی پڑھو ہو رہے ماں دی چار پئی بھی نہ ہوئے میت پئی ہوئے مقام ابوات تو پھر حضور پڑھن میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلے چھڑ کے ٹرگی کیوں رس گئی میری ماں مینو دس جاندی کوئی تھا مینو لب لیندا اکنے بندے ماجد صاحب نو دلاسا دین آئے نہیں اے سارے دل جوئی کرن واسطے آئے نہیں پر حضور کلے کھڑے میں کلے چھڑ کے ٹرگی کیوں رس گئی میری ماں مینو دس جاندی کوئی تھا مینو لب لیندا میں ماں وہ بن ماں دے کنے درد ونڈونا ہے ایویں کنڈا کھڑ کے کنے لونا ہے جا اٹھ جا کاوا ایویں رولا پاؤنا تر جاون ایک وار ماما آندیاں نہیں ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پہنائے آپے ڈگنا آپے اٹھنا پہنائے پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ پھر صداواں آندیاں نہیں رس جاون ایک وار ماواں آندیاں نہیں سدانا باغی بل بل بولے سدانا باغ بہارا سدانا ماپے حسن جوانی سدانا صحبت یارا عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی فرمان دینے جناب جی جا کے عویس کرنی نو کہنا میری امت لی دعا بھی کرے تے نال میرا جبہ بھی پوایا جے کیوں عویس کرنی ماں دا پکا سچا شخصی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے میں نے آپ ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور یہ آخر پہ میں نے واقعہ اس لیے سنانا تھا یہ جو باپ ہوتا ہے نا اس کو پیسے اس طرح نہ دیا کرو یہ اپنی پاکٹ سے جب تم پیسے نکالو نا تو یہ پیسے ان کے ہاتھ پہ اس طرح رکھا کرو یہ سن لیں آپ کے ہاتھ اس طرح ہوں جب ماں اور باپ کو آپ نے پیسے دینے نا تو یہ ہاتھ اس طرح ہو اوپر سے ماں باپ اٹھائیں تو ماں باپ پوچھے میرے بچے تم نے اس طرح پیسے کیوں دیے تو فوراً کہنا اماں جی جنہ انج کیتا ہوئے انہوں نے انج کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے ساری زندگی ماں باپ تینوں انج کر کے پیسے دیں دے ساری زندگی ماں باپ اولاد کے لیے اس طرح کرتے ہیں تیری پاکٹ میں بلکہ یہ جو ماں باپ کے دوست ہوتے ہیں نا جب یہ بیٹھک میں بیٹھے ہو نا ان کو سلوٹ کیا کرو تیرے بابا کا دل خوش ہوگا کیوں جب تم مری جاتے تھے نران جاتے تھے کگان جاتے تھے تیرا بابا 10,000 زیادہ دیتا تھا اپنے دوستوں پہ بھی خرچ کر لینا وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا آج جب تمہارا بابا ریٹائر ہو گیا ہے تو تم بھی ان کے لیے فروٹ زیادہ لے کر آیا کرو کہ میرے بابا کا کوئی دوست آئے تو بیگم کو بولو کہ فروٹ بھی اس کے آگے رکھنا ہے تاکہ وہ جو قرضہ ہے وہ اتر جائے اترنا تو نہیں ہے مگر کوشش کرنی ہے کیونکہ جنہ انج کیتا ہوئے
تے انہاں نوں انج کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. اس واسطے میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارا جگ نبیاں دیاں تابعداریاں کردا ہے. لاہوری بھی نبیاں دی تابعداری کردے، فیصل آبادی بھی نبیاں دی تابعداری کردے، پاکستانی بھی نبیاں دی تابع، سارا جگ نبیاں رسولاں دیاں تابعداریاں کردا ہے. مگر ماں باپ ایک دنیا میں ایسی ہستی ہے جنہاں دیاں نبیاں بھی تابعداریاں کیتیاں. کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی، آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی. یہ تیری بیگم کی بیڈ شیٹ پیاری ہے یا حضور کی کالی کملی پیاری ہے؟ ساری کائنات دیاں بیڈ شیٹاں کٹھیاں کر کے مصطفیٰ دی کملی دی خاک تو وار دماں اور چلیا ماں باپ دے بسترے دے گلے ہوندے نے کراچ کہ تیری ماں بیڈ خراب کر دی ہے. یہ جس بہو نے یہ بات کہی ہے کہ ساس پوٹی پیشاب اوپر کر دیتی ہے، یہ دن تیرے پہ بھی آنے ہیں. تم نے بھی ایک دن بہو بننا ہے، پھر اس کے بعد تم نے سس بننا ہے، پھر اس کے بعد تم نے بوڑھی ہونا ہے. یہ تین رنگ نہیں لبنے بیبا، حسن جوانی تے ماپے، یہ تینوں لائنوں سے تم نے گزرنا ہے. میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جو پردے میں سن رہی ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نیچے بیڈ شیٹ اچھی ہو نہ ہو، اپنی سس کے لیے اچھی بیڈ شیٹ رکھنا تاکہ اس کو پتا چلے میں نے نسلی کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئی. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. اس لیے میں سبھی دوستوں سے امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. اپنے ماں باپ کو سلوٹ کیا کرو، آتے جاتے سلوٹ کیا کرو جب گھر سے نکلو. بلکہ ایک اور جملہ ہے، جب شادی پہ جائیں نا تو پیسے اپنی ماما پاپا کے ہاتھ سے دیا کرو. رشتہ داروں کے پاس جاتے ہو نا، ان کے ہاتھ کے ذریعے دیا کرو. کیوں؟ تاکہ اگلے گھر کو پتا چلے بادشاہی آج بھی ان کے پاس ہے. کئی بچے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے وہ فقیر بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ کارچے دی کوئی ویلیو نہیں. اللہ کے لیے اپنے کار دے اندر اس طرح دا ماحول لے آؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے محبوب سے میں سچی محبت نصیب فرمائے. دعا کر لینے سارے ساتھی. کس نے؟ ہاں جی، یہ قاری صاحب ہیں اس مسجد، کیا نام ہے؟ قاری ارشاد صاحب ہیں، تو وہ ہمارے پاس ادھر آ جائیں، یہ بٹھائیں. یہ اس مسجد کے کلونی کے امام ہیں، تو میں انشاءاللہ اکرام ان کو کہتا ہوں وہ دعا کرائیں، کیونکہ ایک دوسرے کی عزت کرنا اسی میں عزت ہوتی ہے.